کہا کہ چچا میں جائیداد مانگنے نہیں آیا، صرف ایک چادر لینے آیا ہوں، میری ماں کا سر ننگا ہے، مجھے چادر دے دیجیے۔ میرے دوستوں اس نے اتنا مارا، بچے کو پتھر بھی مارا، اس کے سر پہ لگا، خون نکلا، بچے کو وہاں پتھر لگا، اور یہاں گھر میں ماں تڑپ گئی۔ میرے دوستوں ماں کی آہیں نکل گئی کہ میرے لال کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، باہر نکلی، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا بچہ آ رہا ہے، روتا ہوا، خون بہ رہا ہے۔ ماں نے سینے سے لگا کے گھر آئی۔ ماں نے کہا کہ بیٹا راستے میں کوئی شخص نہیں ملا؟ کہا ماں جی ملا تھا، اس نے کہا کہ تمہیں کوئی چادر نہیں دے گا، اگر دے گا تو صرف ایک ہے اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے بچے کو دھکا دے دیا، کہا کہ اس کا نام لیتے ہو جس کا ہم گھر میں نام لینا پسند نہیں کرتے۔ کہا ماں جی دھکے مارو، کچھ بھی کرو، لیکن میں آپ کے لیے چادر محمد سے لے کے آؤں گا۔ میرے دوستوں بچہ آیا بیت اللہ میں، جب دیکھا کہیں ٹولی کوئی بیٹھی ہے، کہیں کوئی بیٹھا ہے، کہیں کوئی بیٹھا ہے، چکر لگاتا ہوا ایک چہرے پر نظر آ کے رک گئی۔ کہا یقیناً ہو نہ ہو محمد یہی ہے، محمد یہی ہے۔ پیچھے سے آ کے کندھے مبارک پہ ہاتھ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن یوں نہیں پھیری، بلکہ آپ پورے کے پورے بچے کی طرف ہوئے۔ آپ سے جب کوئی بات کرتا تو آپ پوری ہلاتے، آپ پورے کے پورے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ فرمایا بچے کیسے آئے ہو؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے والدہ کے لیے چادر لینے آیا ہوں کیونکہ میں یتیم ہوں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بیٹا میں بھی یتیم ہوں، تو یتیم ہے تو میں بھی یتیم ہوں۔ کہا میری ماں بیوہ ہے، کہا میری ماں بھی بیوہ تھی۔ کہا یہ چادر لے جاؤ۔ رسول اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم ایمان والا ہے یا بے ایمان ہے یا مسلمان ہے یا کافر ہے، کہا یہ چادر لے جا۔ وہ چادر لے کے آیا، جب ماں کے سر پہ ڈالی تو ماں نے کہا بیٹا جلدی کر، دیر نہ کر، مجھے محمد کی دربار پہ لے چل۔ وہ زندگی کیا زندگی ہے جو نبی کے قدموں سے دور گزر رہی ہے۔ میرے دوستو یہ چادر کبھی کسی کے پاس آئی، کبھی کسی کے پاس آئی، لیکن فرق یہ تھا کہ یہ چادر جب رسول اللہ نے ان 5 تن پہ ڈالی ہے تو حضرت جبریل بھی آ گئے۔ جبریل نے کہا تھوڑا سا حصہ دے دو۔ آمنہ کے لال نے کہا جبرائیل جن کا حصہ تھا ان کو مل گئے، جن کا حصہ تھا جن کا حصہ تھا فرمایا آمنہ کے لال اگر حصہ مل گیا ہے تو پھر میرا حق دیجیے نا۔ فرمایا جبرائیل تیرا مجھ پر حق ہے۔ فرمایا آپ بتائیے کہ ابراہیم سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ میرے دوستو کہیں رشتے بھی کام دے جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے ہمارا رشتہ ڈائریکٹ حسین سے ہے یا نہیں ہے؟ آپ حسینی ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ کی قسم میرے پاک نبی نے فرمایا الحب من الحسین لا يحب الحسین ان الحسن حسین۔ جس نے پیار کیا حسن سے، جس نے پیار کیا حسین سے، اس نے پیار کیا محمد رسول اللہ سے، اور جس نے محمد سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا ہے۔ بہرحال دوستو فرمایا کہ میرا حق دیجیے۔ کہا تیرا کیا حق ہے مجھ پر؟ کہا ابراہیم سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ فرمایا دعوت جدی ابراہیم، وہ تو میرا جد تھا، میرا دادا تھا اور میرا باپ تھا۔ کہا جب اسے آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو میں نے اپنے پر پیش کیے تھے۔ آپ کا یوسف کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ فرمایا لَإِنَّكَ لَأَنْتَ أَخِي یوسف، یوسف تو میرا بھائی تھا۔ کہا جب اسے کنویں میں ڈالا گیا تو
وقت میں نے اپنے پلوں پہ اسے اٹھایا تھا، یہ میرا حق بنتا ہے آپ پر۔ کہا آجا پیٹھ کے پیچھے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی چادر اس پہ ڈال دی۔ کہا جبرائیل اب بتا کہ تمہیں چادر ڈالنے سے پہلے اور چادر ڈالنے کے بعد کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ زمین سے پہلے آسمان نظر نہیں آتا تھا، جب آپ کی چادر آ گئی ہے تو پھر عرش بری بھی مجھے نظر آ رہا ہے۔ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ واہ حسین واہ، میرے دوستان عزیز، ادھر حسین ہے، ادھر آمنہ کا لال ہے، جہاں آمنہ کا لال ہے وہاں حسین ہے۔ آمنہ کا لال حضرت عاصم بن عدی قبیلے کا ہے، ابو بکر تیم قبیلے کا ہے، حضرت عمر بھی عدی قبیلے کا ہے، حضرت عثمان امیہ قبیلے کا ہے، حضرت علی قریش قبیلے کا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، 74 سال میری عمر ہے، 74 سال۔ موٹر سائیکل پہ نہیں بیٹھ سکتا ہے، لیکن ان کی محبت میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آئے، کیونکہ گاڑی نہیں آ سکتی تھی، پانی بھرا ہوا ہے روڈ پہ۔ کوئی اور مولوی ہوتا تو کبھی نہ آتا، لیکن الحب ولا یسع، میں انال پیار کرے نا، ادنال پیار کرے نا، تساں کریں گے یا کہیں کریں گے؟ کریں گے پیار ہی وہ تھوڑی ہے کہتے ہیں کہ میں تیرے نال محبت کرے نا، انہیں تھوڑے ہی۔ عمر کو پوچھا رسول اللہ کہ عمر تو میں کتنا پیار کریں گے کہ اولاد کو زیادہ کریں نا، کہ سوچ گئے عمر یہ گردن سٹی چاہ، گردن سٹ کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھا کے کہ نفسی یا رسول اللہ میں تو اتنا پیار کرے نا، اتنا اپنی جان نال پیار نہیں کرنا جتنا تو حلال پیار کرے۔ آخر ایہا محبت ہے، آخو ایہا محبت ہے۔ ایک شخص لے دبیا رسول اللہ کو دیکھتے، ایک بندے آگا یا رسول اللہ او جڑا بندہ ویندہ پہ میں انہاں پیار کرے نا، کہ تو کیوں پیار کرے نہیں؟ کہ ہی واسطے جو اللہ راضی تھی وجہ، اللہ راضی تھی وجہ، اگر تیرے کو پیار کرنے ان کو پتہ ہے تیری محبت دا، کہ ان کو پتہ کہہ نہیں کہ ماں جو مراس کہ تو بھی پیار کرنی، وہ بھی تو انہوں پیار کریں دے۔ بھج کے آ گیا، آخر بھائی کام کف کھڑ رک، وہ کھڑ گیا، آخر بھائی میں تو انہوں محبت کرنا، کہ کیوں کرنی؟ اگر اللہ تے اللہ دا رسول راضی تھی ونجے، اگر میرے قسم ہے اللہ دی میں بھی تو انہوں ایمیں پیار کرنا، میں بھی تو انہیں پیار کرنا۔ جلے ویلے والا آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے رب کعبہ دی قسم تسا انہیں واسطے میں جنت محل دیکھتے آیا۔ جیڑا بھائی نال پیار کرے دے اللہ کو جنت عطا کرے دے، جیڑا بھائی نال پیار کرے ان کو اللہ جنت عطا کرے دے۔ عرض کرنا پہ آمین کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی بھی جھلک دکھے سا تو آپ کو تھوڑی جی فاروق گال کرے تا قرآن بڑھنے دے، فاروق گال کرے تا کیا بڑھنے دے؟ قرآن بڑھنے دے۔ فاروق گال کرے عاصم بن عدی قبیلے دا ہے، فرمائے دے کہ میں سندھی نہ کرنا، سندھی نا اچھا کتھاں یہ وہندہ تھا میں کو آدم کہیں اسرائیل کی کار، پنجابی کی کار، سندھی کی کار، ماں جو بابا سندھی سمجھو تو ماں سندھی کا لائے، یہ سندھی نہ سمجھو تو وہ سندھی میں کیے گیا تھا کری وہ جے کہ ایک برمان ہوتا ہے وہ چوندہ ہے ایسا سندھی سمجھو تھا، اب تہاں تو سمجھو تھا بیار نہیں سمجھن نا، بیار نہ سمجھن تک وہ کیے تقریر سندھی۔ بہرحال عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان بنایا، رسول اللہ کی دربار میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ جب مکان مجبور کری دی تاکہ دعوت ورکما چیزما کور تراش ہے اخبر قدم پورس ہوئے چیزما کور کی برکت براز۔ صحابی بھی اس چیز کا قائل ہے،
کہ آمنہ کے لال آپ میرے گھر میں آئیں گے، آپ کے قدم آئیں گے تو گھر میں برکت ہو جائے گی، گھر میں برکت ہو جائے گی۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اکیلا چلوں یا کسی اور کو بھی ساتھ لے لوں؟ فرمایا 3-4 آدمی اگر آپ کے ساتھ چلیں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ 3-4 آدمی ساتھ ہوئے، عمرو بن عاص ہے، حضرت حسین ہے، حضرت سعد ہے، حضرت سعید ہے، حضرت عاصم بن عدی ہے، حضرت عبادہ بن زبان ہے، یہ صحابہ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ 6 صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بہشت والی گلی میں، مدینہ پاک میں ایک گلی تھی جس کا نام تھا بہشت والی گلی۔ کس والی گلی؟ بہشت والی گلی۔ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حسن حسین کھیلا کرتے تھے، آج بھی وہ باغ موجود ہے جس باغ میں علی مزدوری کیا کرتے تھے۔ رب کعبہ کی قسم بی بی سغرا کا گھر حوالی مدینہ میں آج بھی موجود ہے۔ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے جہاں اماں صدقات دیا کرتی تھی، خدا کی قسم وہ روشن دان بھی ہے جہاں صدقہ رکھتی تھی، غریب اٹھا کے لے جاتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عاصم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا بہشت والی گلی میں حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، حضرت حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا یا ایھا الصحابہ، او میرے صحابیوں ذرا رک جاؤ، میں حسن کو اٹھا کے لاتا ہوں، ذرا رک جاؤ میں حسن کو اٹھا کے لاتا ہوں۔ فرماتے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، وہ صحابی فرماتے ہم دیکھ رہے ہیں آمنہ کا لال حسن کے پیچھے جا رہا ہے۔ حسن نے جب دیکھا کہ رسول اللہ مجھے لینے آ رہے ہیں نانا، تو حضرت حسن دوسری گلی میں بھاگنے لگے۔ جب دوسری گلی میں بھاگنے لگے تو رسول اللہ بھی دوسری گلی میں جا رہے ہیں، جہاں حسن جا رہا ہے وہاں محمد جا رہے ہیں۔ کہاں تک بھاگتا؟ آخرکار رسول اللہ نے اٹھا لیا۔ حضرت عاصم فرماتے میں نے دیکھا ایک طرف سے رال بہ رہی تھی حضرت حسن کی، رسول اللہ نے جہاں سے رال بہ رہی تھی وہاں سے آپ نے چومنا شروع کر دیا، حضرت حسن کو وہاں سے چومنا شروع کر دیا۔ فرماتے کہ لوگوں میں حسن سے پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو۔ آسمان والے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، آسمان والوں سے کہے اس سے پیار کرے۔ میرے دوستوں وہ چیز نہیں ہے جو حسن سے پیار نہ کرے، حسین سے پیار نہ کرے۔ میں کہتا ہوں وہ دل بیکار ہے جس دل کے اندر حسن اور حسین نہ ہو، وہ دل اچھا ہے جس میں حسن بھی ہو، حسین بھی ہو، عمر بھی ہو، علی بھی ہو، عثمان بھی ہو، ابو بکر بھی ہو۔ 1,24,000 صحابہ محمد کے دل کے اندر موجود ہیں۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے قدموں کے ساتھ لال کرتا پہنے ہوئے مسجد میں آئے۔ فَأَفْرِشُوهُ، رسول عربی آرام کر رہے ہیں فرش پر۔ جب آپ نے دیکھا کہ حسین آ رہا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا یا حسین تعال تعال، او حسین آجا آجا۔ جب حضرت حسین قریب آئے تو آپ نے انا اشہد علیک ما رأیت الحسین، حسین میرے ان انگلیوں کو پکڑ لو۔ جب حسین نے انگلیوں کو پکڑ لیا تو پائے اقدس سے حضرت حسین نبی کے جسد اطہر پر چڑھنے لگے۔ میری حدیث پر نظر پڑی لا تمسن نار مسلمان من رعانی، او میرے آمنہ کے لال نے فرمایا جو مجھ سے ٹس سے مس ہو جائے اور ایمان لائے اس پہ جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ ایک تو ٹس سے مس ہو جانا ایسا ہے دوستو، اور ایک وہ ہے جس کو بلا کے سینے پہ لٹا دے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا اجدہ اجدہ، آگے آ آگے آ آگے آ، اتنے تک کے سینے پر آ گیا۔ رسول اللہ نے اپنی گال پر حضرت حسین کی گال رکھی ہے۔ اللہ کی قسم حدیث کے اندر آتا ہے کبھی اس گال کو آمنہ کا لال چومتا ہے، کبھی اس گال کو چومتا ہے، کبھی ہونٹ چومتا ہے، اور اتنے میں حضرت حسن آ گئے۔ آپ
کر دیا۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے یا رسول اللہ چومنے کی بات تو سمجھ آتی ہے کہ پیار سے چوما جاتا ہے، لیکن سونگنے کی بات سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا چومتا ان کو اس لیے ہوں کہ ان سے پیار کرتا ہوں، سونگتا اس لیے ہوں کہ ان سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا مقام ہے، کوئی مولوی ان کا مقام بیان کرے نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، جس کو رسول اللہ نے چوما ہو، دودھ اماں فاطمہ نے پلایا ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو تڑپا دوں واقعہ سنا کے، حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا ایک دن اماں نے گھر صاف کر دیا، گھر صاف کر دیا، کپڑے دھو ڈالے، روٹیاں بہت زیادہ پکا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آئے تو آپ نے دیکھا کہ اتنا کام آج کے آج، اب مدینے گیا، کوئی مدینے گئے نا، پرانا گھر جو اماں فاطمہ کا دیکھا آپ نے، دیکھا؟ ایک تو وہ گھر ہے اماں کا جو رسول اللہ کے حجرے کے ساتھ ہے، ایک تو وہ ہے، اور ایک وہ گھر جس سے اماں رخصت ہو کے آئی تھی حادثہ کے مکان میں، وہ مکان اس کی دیواریں آج بھی ہیں، پرانے مکان کی، شاید آپ نے نہ دیکھا ہو، ابھی بھی وہ دیواریں ہیں۔ فرمایا وہ بچے وہاں کھیل رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کے آ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ آج تو بہت کام ہوا ہے۔ فرمایا فاطمہ خیر تو ہے، روٹیاں اتنی پکا دی، کپڑے بھی دھو ڈالے بچوں کے، گھر بھی صاف کر دیا ہے۔ فرمایا علی آج میری شان ہو گئی، آج میں جا رہی ہوں۔ حضرت علی کی چیخ نکل گئی۔ فرمایا ابھی تو رسول اللہ کا غم تازہ ہے اور یہ بات تم کہہ رہی ہو، تمہیں کس نے بتایا؟ کہا علی میری آنکھ لگی، روزہ کھلا، آمنہ کا لال آیا، فرمایا کہ بچی میرے ہجر میں روتی ہو، آج وہ ہجر ختم ہو جائے گا، آج تو محبت سے آ کے مل جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی میں نے بچوں کے کپڑے اس لیے دھو ڈالے ہیں کہ کل میرے بچوں کے کپڑے میلے نہ ہوں۔ میرے دوستو، کربلا والوں کو غیرت نہیں آئی، کوفیوں کو غیرت نہیں آئی، شرم نہیں آئی، کوفی یا یوفی بے وفاؤں کو کیا یہ حدیث معلوم نہیں تھی؟ معلوم تھی دوستو، ان کو یہ شرم نہ آئی۔ فرمایا علی میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اماں فاطمہ نے علی سے کبھی سوال نہیں کیا، اماں نے کبھی سوال علی سے نہیں کیا کہ یہ لاؤ وہ لاؤ یہ لاؤ وہ لاؤ، نہیں کیا کبھی بھی۔ اگر کبھی زندگی میں ایک بار یا دو بار روٹ کے گئی ہیں تو صلح رسول اللہ نے کرائی ہے، صلح آمنہ کے لال نے کی ہے۔ حضرت علی ایک دن گھر میں نہیں تھے تو رسول اللہ نے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ علی ناراض ہو گئے۔ رسول اللہ باہر نکل آئے، کسی سے پوچھا کہ بھائی علی نظر آئے؟ کہا یا رسول اللہ وہ مسجد میں ہیں۔ رسول اللہ جب مسجد میں آئے تو علی ایک کروٹ پہ سو رہے ہیں۔ خدا کی قسم رسول اللہ نے
جب دیکھا کہ مٹی پہ علی سو رہا ہے، علی سے کہا ابو تراب اٹھ، ابو تراب اٹھ۔ حضرت علی کو آج یہ ابو تراب کا لقب پہلی بار ملا ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ نے اپنی چادر سے علی کی مٹی کو جھاڑا ہے، علی کو گھر لے آئے، رسول اللہ فرش پہ لیٹ گئے، آرام کرنے لگے۔ ایک طرف علی کو سلایا، ایک طرف فاطمہ کو سلایا، اپنا ہاتھ بیچ میں رکھا، ایک ہاتھ علی کا رکھا، اوپر سے فاطمہ کا رکھا، فرمایا دونوں کہہ دو کہ ہم نے صلح کر لی۔ کو ہم نے صلح کر لی۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم نے صلح کر لی۔ اللہ کے لال جب باہر گئے، خرامہ خرامہ چل رہے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ ان الحشاش والتعاظ والبعاظ انک نور جبہۃ، یا رسول اللہ آج آپ کی حشاشت بشاشت نورانیت چمک رہی ہے، آج آپ خوش نظر آتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے بھائی آج ہم نے علی اور فاطمہ کی صلح کرا دی ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا کبھی سوال نہیں کیا ہے، آج کرتی۔ فرمایا کہو فاطمہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ علی آج تک میرے بچوں نے میرے بغیر کھانا نہیں کھایا، آج تک میں نے اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلایا ہے۔ علی آج میری طبیعت صحیح نہیں، آج ان کو کھانا کھلا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے فضہ سے کہا، یہ فضہ بھی ہے فضہ بھی ہے، فضہ یو فضۃً وہو مفضۃ فضہ، اس کو فضہ بھی کہہ سکتے ہیں، فضہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ حضرت فضہ کنیز ہے۔ علی نے کہا دسترخوان بچھاؤ، کھانا لگاؤ، میں دونوں کو لے آتا ہوں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ میرے دوستو دسترخوان بچھ گیا، اللہ اکبر، دونوں آ کے بیٹھ گئے۔ کہا فضہ اماں تھی تو کنیز، لیکن یہ دونوں شہزادے ان کو ماں کہا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اماں ذرا یہ تو بتاؤ ہماری امی کہاں ہے؟ کہا میرے لال تم کھانا کھاؤ۔ کہا تم جانتی ہو نا کہ ہم بغیر ماں کے کھانا نہیں کھاتے۔ میرے دوستو حضرت فضہ کہتی ہے میں تڑپ گئی، دونوں اٹھ کے بھاگنے لگے۔ جب حجرے میں آئے، اماں عائشہ علی تھی، اماں فاطمہ علی تھی بستر پر، ہاتھ پھیلا لیے، دونوں کو سینے سے لگایا۔ فرمایا کہ میرے لال کھانا کھا لو آج ماں کے بغیر۔ فرمایا ماں جی ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک آپ ہمارے ساتھ نہ ہوں۔ فرمایا کہ علی ان کو نانا کے روضے پہ لے جاؤ۔ جب نانا کے روضے پہ آئے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں روضے سے کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ آج یتیم آئے، یتیم آئے۔ حضرت علی سے پوچھنے لگے ابا یتیم کون ہے؟ کس کو یتیم کہہ رہے ہیں؟ پھر روتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے، ماں سے کہا ماں جی ہم کیا یتیم ہو گئے کیا؟ میرے دوستو یہ وہ شہزادہ ہے، یہ وہ شہزادہ حسین ہے جو میدان کربلا میں کھڑا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، زبان پہ قرآن کی یہ آیت جاری ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم۔ حضرت حسین کہہ رہا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا۔ او کوفیو تم جانتے ہو قرآن ہمارے گھر آیا، قرآن ہمارے گھر آیا، لینے نہیں گیا تم، قرآن آیا، قرآن زور سے کہو۔
سمجھ آ رہی ہے بات نہیں؟ قرآن آیا، رسول اللہ لینے نہیں گئے، قرآن آیا، نبی کسی کو بلانے نہیں گئے، خود چل کے نبی کے در پہ آیا، سہیب روم چھوڑ کے نبی کے در پہ آیا، سلمان فارس چھوڑ کے نبی کے در پہ آیا، عمر بن طفیل دوست چھوڑ کے نبی کے در پہ آیا، بلال ایتھوپیا چھوڑ کے نبی کے در پہ آیا، حضرت زمان حضرت چھوڑ کے نبی کے در پہ آیا، حضرت عزیدہ بصرہ چھوڑ کے نبی کے در پہ آیا، رب کعبہ کی قسم جبرائیل سدرۃ المنتہا سے اتر کے نبی کے در پہ آیا۔ ہاں 11 بجے تک کا وعدہ تھا میرا، لیکن ابھی بات شروع نہیں ہوئی ہے میرے دوستو۔ جبریل سدرۃ المنتہا سے اتر کے نبی کے در پہ آیا، جبریل کی شان کم ہوئی؟ کم ہوئی؟ تو ان کو کیوں نہیں سمجھاتے آپ؟ بھائی جبریل اتر کے نبی کے پاس آیا، جبریل کی شان کم ہوئی؟ نہیں سمجھا۔ یہ بات میں نے طائف میں کہی تھی عربی میں، میں نے کہا رأیت نزل جبریل محمد صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے پاس جب جبریل سدرۃ المنتہا سے اتر کے نبی کے دروازے پہ آیا تو جبریل کی شان کم ہوئی؟ تو حسین چل کے کوفے گیا تو حسین کی شان کم ہو گئی؟ واہ رے واہ ملا، واہ رے واہ ملا، تیرے عقل پہ قربان۔ ملا کہتا ہے کہ جی حج نہیں کیا، 8 محرم کو چلا گیا، 8 ذی الحج کو چلا گیا، حج کا دن تھا، حج کے ایام کو چھوڑا۔ اس ملا کو پوچھو، اس ملا سے کہ حسین نے حج کتنے کیے؟ حج ایک فرض ہے یا زیادہ فرض ہے؟ کتنے فرض ہے؟ ایک۔ حضرت حسین نے کتنے حج کیے پتہ ہے؟ حضرت حسین نے 25 حج پیدل کیے، مکہ سے مدینہ پیدل آئے پیدل گئے، سواری پہ سوار نہیں ہوئے، پیدل آئے پیدل گئے، 25 حج پیدل کیے، سواریوں کا تو پتہ ہی نہیں۔ ملا سواریوں کا تو پتہ ہی نہیں ہے، 25 حج پیدل کیے، 8 ذی الحج کو کہا حج نہیں کیا۔ تمہیں بڑی فکر پڑ گئی کہ حج کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، علماء ہوں گے مجھے پکڑ لیجیے اگر غلط بات ہو، میں سزا کے لیے حاضر ہوں۔ رب کعبہ کی قسم اللہ نے قانون بنایا ہے اور وہ قانون کبھی نہیں ہٹتا۔ اللہ نے سورہ کہف پہ یہ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ محمد الرسول اللہ، محبت اپنی جگہ ہے، قانون اپنی جگہ ہے، میرا قانون قانون ہے، لیکن مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے جہاں قانون اور آپ کا چہرہ آمنے سامنے آ جائے تو میں اپنے قانون کو پیچھے کر دیتا ہوں، آپ کے چہرے کو آگے کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ اچھے تھی یا نہ تھی اچھے؟ وہ مجھے سونا یہ جو بیٹھا ہے نا، یہ اس نے مجھے کہا کہ محمدی مسجد نے کرے میں صحیح میں جو بچے نے اسلم صاحب سے نہیں دو عیدہ سے انشاءاللہ ضرور عیدہ سے۔ خدا پاک نے ایک قانون بنا، اللہ جب ایک چیز ایجاد کرتا ہے نا، بدیع السماوات والارض، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن۔ دیر لگی، یہ تو دیر لگی بھائی۔ اللہ نے کہا بدیع السماوات والارض فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن۔ دیر لگی، اللہ کے ہاں دیر لگی۔
اللہ نے جب کسی چیز کو ایجاد کیا تو دیر، اور قرآن سورہ یاسین میں فرمایا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں جب کسی چیز کا ارادہ کر لوں دیر نہیں لگاتا ہوں۔ دیر آپ سے پوچھتا ہوں، ہوائی جہاز یہ جو اڑتا ہے آسمان سے، باتیں کرتا ہے، 700 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتا ہے، یہ اوپر ایک جگہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ گر جائے گا نا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا الم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن، اللہ نے پرندے کو کتنی طاقت دی، پر بچھا کے اوپر کھڑا ہوا ہے، کھڑا ہے، گرتا ہے نہیں گرتا، کھڑا ہوا ہے۔ تیری ایجاد کی ہوئی چیز زمین پہ دھس، اللہ کی ایجاد کی ہوئی چیز کھڑی ہوئی، کھڑی ہوئی۔ اللہ نے جو بھی چیز بنائی دیر نہیں لگائی اور اپنی مرضی سے بنائی، اپنی مرضی سے، کسی سے پوچھا نہیں۔ آدم کو بنایا اپنی مرضی سے، ابراہیم کو بنایا، یہ پیغمبر حسین ہے، پیغمبر احسن صورہ و احسن الصوت، نبی کی صورت بھی حسین، نبی کی آواز بھی حسین۔ ہر نبی خوبصورت ہے، اس کی آواز بھی خوبصورت ہے، لیکن بنایا اللہ نے اپنی مرضی سے۔ آدم کو اپنی مرضی سے علیہ السلام، موسیٰ کو اپنی مرضی سے علیہ السلام، عیسیٰ کو اپنی مرضی سے علیہ السلام، یوسف کو اپنی مرضی سے علیہ السلام۔ جب باری آئی محمد رسول اللہ کی تو اللہ نے اپنی مرضی نہیں کی، کہا محمد جیسے تو کہے ویسے میں بناتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولوی صاحب کبھی کبھی قانون بھی پیچھے ہو جاتا ہے، طواف کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ این ھذا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ ابراہیم علیہ السلام کے پائے اقدس ہے، پائے اقدس ہے، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں مقام ابراہیم؟ کہا اس لیے کہ اس پہ کھڑے ہو کے کعبے کو ابراہیم نے بنایا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر اگر اجازت ہو تو میں ابراہیم کو خراج تحسین پیش کروں اور یہاں دوبارہ نماز پڑھوں؟ فرمایا جی تو میرا بھی چاہتا ہے، وہ تو میرا جج تھا، جی تو میرا بھی چاہتا ہے، وہ میرا جج تھا، لیکن عمر قانون میں نہیں بناتا، قانون وہاں سے بن کے آتا ہے، قانون سازی وہاں سے بن کے آتی ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ فرمایا ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے کہا جبریل جا، جبرائیل جا، مجھے عمر کی بات سے آج اتفاق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ او میرے محبوبہ، آج مجھے عمر کی بات بہت پسند آئی ہے، آپ بھی عمر بھی، صرف آپ دو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والا زائر، قیامت تک آنے والا معتمرین، قیامت تک آنے والا حاجی، اور قیامت تک آنے والا زائر، اس کے سامنے کھڑے ہو کے دو گانا پڑے گا تو حج کی سند دوں گا۔ واہ عمر واہ، میرے دوستو یادگار قائم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اگر آج ہم یاد حسین کی مناتے ہیں اور رب کعبہ کی قسم ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت حسین میدان کربلا میں اور رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ کے حبیب
حبیب نے غزوہ بدر والوں کے لیے یہ پوچھا تھا نا ابو بکر سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا بتانا میرے یار یہ جو قیدی بن کے آئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ فرمایا یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ فلاں سے پوچھا، انہوں نے بھی فدیہ کہا، لیکن جب حضرت عمر سے پوچھا فاروق اعظم کیا کیا جائے ان کے ساتھ، کہا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر ایک کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے، میرا رشتہ دار میرے حوالے کرو، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، اس لیے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کا دشمن ہو اور اس فرش پہ چلے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی ہے، میں برداشت نہیں کرتا کہ وہ آپ کا دشمن بن کے زمین پہ چلے۔ فرمایا نانا عمر یہ جذباتی فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل لبیک یا جلیل، جا میرے محمد سے کہے او میرے پاک نبیہ جو عمر نے فیصلہ کیا ہے وہ اچھا ہے، پسند تو مجھے وہ تھا، بہرحال آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن فیصلہ عمر کا صحیح ہے۔ ہائے میرے دوستو یہ عمر ہے، رب کعبہ کی قسم قرآن بن گیا، ما کان لنبی حتی اسرا ان یسکن فی الارض۔ حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ اس دھرتی کو ان کے خون سے رنگین ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، جو آپ کا دشمن ہو وہ زمین پہ چلے۔ میں بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں آج کہ اس دھرتی پر میرے حسین کے دشمن کو بھی نہیں چلنا چاہیے، جو میرے حسین کا محب ہے اس کا حق ہے کہ دھرتی پہ چلے، جو حسین کا دشمن ہے میرا دشمن ہے اس دھرتی پہ اس کو چلنے کا حق ہی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے حسین میدان کربلا میں کہہ رہا ہے حل ینصرنا من ناصر، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ آپ جانتے تھے کہ مدد کون کرے، یہاں تو کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ حل من ینصر اللہ، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ حسین کون مدد کرے گا آپ کی؟ یہ تو سارے دشمن ہیں، آپ دھوکے سے بلایا آپ کو، اور ظالموں نے اتنا بھی نہ سوچا خیموں کو بھی آگ لگا دی۔ کیوں آگ لگا دی؟ پتا ہے آپ کو کیوں آگ لگائی تھی؟ نہیں پتا نا؟ خیموں کو آگ کیوں لگائی تھی؟ اس لیے لگائی تھی کہ وہ خط، وہ خطوط جو حسین لایا تھا، انہوں نے کہا خیموں کو آگ لگاؤ تاکہ کوئی ثبوت ہی نہ رہے، کوئی ثبوت ہی نہ رہے، لیکن حسین کی صداقت کا ثبوت پوری کائنات میں آج موجود ہے کہ نہیں؟ کوئی یزید کو یاد کرنے والا ہے کوئی یزید کو یاد کرنے والا؟ اس کی جب موت آئے، بہرحال مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کون ہے جو میرے بعد میرے نقش قدم پہ چلے، کون ہے جو میرے بعد میرے نقش قدم پہ چلے؟ میرے دوستو آج ہم یہ ثبوت دیں کہ ہم حسینی ہیں۔ حسین قرآن کا قاری ہے، حسین قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، حسین کی داڑھی ہے، 55 سال 5 ماہ 5 دن عمر ہے، سن 61 ہجری ہے، صبح 10 محرم کا دن ہے، حضرت حسین پھر بھی ان کے سامنے آئے، فرمایا کوفے والوں میں تمہارے خطوط پہ آیا ہوں، خود نہیں آیا، اگر تم نے دھوکے سے مجھے بلایا تو میں آ گیا ہوں۔ 3 دن پانی بھی بند کیا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، نماز سنی، میں بھی جلسے میں تھا، تو اس نے کہا حسین بچے کو لے آئے،
علی اصغر کو، ان سے کہا ظالموں اس کو پانی پلا دو۔ حسین ان سے پانی مانگ رہا تھا، اتنا حسین محتاج بن گیا تھا۔ میں نے کہا ایسے مت بول۔ حضرت حسین نے پانی نہیں مانگا، حسین کہتا اللہ پانی بھیج، اللہ آسمان کا سینہ چھلنی کر دیتا، باران رحمت نازل کر دیتا۔ حضرت حسین میرے فرات سے کہتا ادھر آ، حضرت حسین کے قدموں میں بہہ جاتی۔ حضرت حسین ٹھوکر مارتے زمین پر، خدا کی قسم زمین سے چشمے نکل آتے۔ جب مولانا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بچی رو رہی ہے، فاروق اعظم گزرے، عمر نے پوچھا او بچی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا میری جو مالک ہے، مالکن ہے بڑی ظالم، اس نے مجھے پیسے دیے تھے تیل لاؤ، مجھے ٹھوکر لگی ہے، تیل زمین میں گر گیا ہے، پیالہ خالی ہو گیا ہے۔ کہا پیالہ ادھر کر، پیالہ لے لیا زمین پہ رکھا، آپ نے درہ زمین پہ مارا۔ کہا او زمین جلدی کر، بچی کا تیل واپس کر۔ رب کعبہ کی قسم زمین پھٹ گئی اور تیل نکل کے پیالے میں آیا۔ فرمایا جا میری بچی، جب یہ مانتا ہے کہ فاروق کے درے سے تیل زمین سے باہر آتا ہے تو میرے حسین کے اشارے سے زمین پھٹ جاتی، چشمے ابل آتے۔ ایک ایک گواہ بھیج دیا، ایک ایک گواہ بھیج دیا۔ اب باری آئی اہل بیت کی، باری آئی حضرت علی اکبر، 18 سال کا، 4 گیسوں والا، 2 آگے 2 پیچھے، امامہ سجا ہوا ہے۔ ہائے ہائے دوستو، میں آپ کو کیا بتاؤں، دروازے پہ دستک، مدینے کے لوگ دستک دیتے تھے۔ خدا کی قسم حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہتے تھے کہ علی اکبر کو باہر بھیجو، ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد کی یاد ستا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حسین ابو بکر کہا کرتے تھے ابن علی شبہ رسول اللہ، بیٹا علی کا ہے شبیہ مصطفیٰ کی، بالکل صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت آج تک نہ بنی ہے نہ بنے گی، نہ بنی ہے نہ بنے گی۔ فرمایا ابا جان اجازت دیجیے نا، آپ کو معلوم ہے کہ میرا بچہ واپس نہیں آئے گا، واپس ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جنت بیچ ڈالی، کہو سبحان اللہ۔ بے شک اللہ نے جنت بیچ ڈالی، کن کے ہاتھ پر؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، جو اللہ کی راہ میں وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہو نا سبحان اللہ۔ ہائے میرا اللہ، تیری ذات پہ صدقے جاؤں، اللہ نے جنت بیچ ڈالی ان کے ہاتھ پر۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں، یقتلون فیقتلون ویقتلون، جو
مارتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، اور شہید کبھی مرتا نہیں ہے، شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے شہید کیسا ہے۔ اور رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رخصت ہونے لگا تو حضرت حسین نے کہا میرے لال مجھے معلوم ہے کہ یہ جدائی ایسی جدائی ہے، حضرت زین العابدین کی پلکیں پوری زندگی کبھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ روتے رہتے ہیں، حضرت حسین کے غم میں آپ روتے ہیں، فرمایا کہ میرے بھائی تو بتا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی جدائی میں کتنا رویا، اتنا رویا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، حالانکہ وہ مل بھی گیا تھا پھر بھی اتنا روئے۔ میں نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے یہ منظر، بتا کہ میری پلکیں کیسے سوکھی رہیں گی۔ میرے دوستو علی اکبر میدان کو جب آنے لگا، وہ علی اکبر جو ہر نماز کے لیے آذان دیا کرتا تھا، میدان کربلا میں آذانیں کس نے دی؟ علی اکبر نے، کہو سبحان اللہ۔ راستے میں آذانیں کس نے دی؟ عرش والا سن نہیں رہا تھا؟ عرش والا کہا مولوی صاحب پھر اس کے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ بدر میں بھیجا، احد میں بھیجا، میدان کربلا میں کیوں نہیں بھیجا؟ میں نے کہا بھائی میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس ناخون سے ہم کجلی کرتے ہیں، کبھی ناخون نے کجلی کروائی ہے؟ کبھی کروائی ہے؟ اس ناخون سے پورے وجود کا آپ کجلی کرتے ہیں، اس سے یوں یوں کرتے ہیں، لیکن کبھی ناخون کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ اسی طرح یہ مشکل کشا ہے، کہو سبحان اللہ، یہ مشکلوں کو حل کرنے والا حضرت عمر کی شہادت ہے۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین کی شہادت ہے۔ نہ ہم عمر کی شہادت بھولتے ہیں نہ حسین کی۔ عمر کی بھی شہادت، کسی کی تیر و کمان گواہی دے گا، کسی کی خنجر گواہی دے گا، لیکن عمر تیری شہادت کی گواہی تو مصلح رسول دے گا، اللہ کا قرآن دے گا۔ اور یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم ارزق، یہ الفاظ میں کبھی نہیں پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اللہم انی شہادتا وفی وفات فی بلد حبیبک، اے میرے اللہ مجھے شہادت عطا کر، اور شہادت بھی اپنے حبیب کے شہر میں عطا کر، مدینہ پاک میں عطا کر۔ دعا قبول ہو گئی عمر کی، شہادت بھی اللہ رسول پہ ملی۔ اللہ کی قسم شہید زندہ ہوتا ہے۔ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس دن جب عمر کی قبر بنی ہے، حجرے کے اندر آپ نے حجرے کا پارٹیشن بنایا، بیچ میں پردہ لگا دیا، فرمایا کنیز نے کہ ماں جی پہلے تو آپ نے پردہ نہیں لگایا، لیکن جب عمر آیا ہے تو آپ نے پردہ لگایا ہے۔ کہا کہ پہلے تو ایک میرا باپ تھا، ایک میرا شوہر تھا، اب وہ آیا ہے جس کی غیرت نہ فرش والا برداشت کرتا ہے نہ عرش والا برداشت کرتا ہے۔ اس لیے میں عمر سے حیا کرتی ہوں۔ پتہ چلا کہ اماں کا بھی عقیدہ ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا۔ بہرحال دوستو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے، اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے۔ حضرت حسین نے چادر بچھائی، اسی چادر میں علی اکبر کے ٹکڑے ڈالے۔ اما زینب نے پوچھا علی اکبر کا کیا حال ہے؟ فرمایا پہچانا نہیں جاتا، ایسے ٹکڑے کیا ہے جیسے پھول کو ٹکڑے کیا جاتا۔ ایک ایک کر کے شہید ہوئے۔ آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے،
میرے دوستوں زخموں سے چور تھے، دل چور تھا، لیکن تلوار آپ کی ایسے چلتی تھی جیسے شیر کی چلتی ہے۔ آخر اللہ کی رضا تھی، حضرت حسین نے سر سجدے میں رکھا اور ملعون نے آپ کا سر جدا کر دیا۔ اس سے کہا تھا کہ یہ میں نانے کا حق ادا کر رہا ہوں، یہ نانے کا ادا کر رہا ہوں۔ دس پر آئے تو رسول اللہ نے 72 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا، اور حضرت حسین میدان کربلا میں 72 تن قربان کیے، اور فرمایا تھا کہ نانا جان آپ نے سر اٹھایا تھا لیکن میں سر بھی نہیں اٹھاؤں، میں سر بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ تو میرے دوستو حسین کی یاد مناؤ، اس کا ذکر خیر مناؤ، لیکن اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حسین نمازی تھا تو بھی نمازی بناؤ، حسین قاری تھا تم بھی اپنے بچوں کو قاری بناؤ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اسلم صاحب کو بھی اللہ خوش رکھے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر حاضر خدمت ہوگا۔ ابھی مجھے پھر واپس جانا ہے موٹر سائیکل پہ، پانی اتنا اتنا بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا وہ موٹر سائیکل والے کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے۔ وہ نماز پڑھنے آیا تھا، میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار میری گاڑی نہیں جا سکتی، آپ مہربانی کرو، تمہاری ادھر دکان ہے، کہیں بیچارہ کام کرتا ہے یہاں کسی دکان پر، تم فیض محمدی مسجد جانتے ہو؟ کہ حضرت جانتا نہیں ہوں لیکن آپ کو پہنچا دوں گا، میں جانتا نہیں ہوں لیکن آپ کو پہنچا دوں گا۔ میں نے کہا پہنچانا، لیکن میں بیٹھ نہیں سکتا ہوں موٹر سائیکل پہ، پورا آدمی ہوں، جنگ لگے گا گر جاؤں گا۔ بہرحال اللہ اس کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔